الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس نمبر 9 علم۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کس کی صحبت میں بیٹھا کریں، تو آپ نے فرمایا تم ان کی مجلس میں بیٹھا کرو کہ انہیں دیکھو تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، ان کی باتیں سنو تو علم میں اضافہ ہو، اور جب ان کے عمل کو دیکھو تو آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ انیس الواعظین۔ جو لوگ صحابہ کرام کی صحبت سے فیض یاب ہوئے وہ تابعین کہلائے۔ صحابہ کرام میں اکثر لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان کی صحبت میں بیٹھنے والے زمانے کو عدالت، شجاعت اور امامت کا ایسا سبق پڑھا گئے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ان حضرات کی مجالس میں جہاں قرآن و سنت کا درس دیا جاتا تھا، وہیں اللہ کا ذکر بھی کیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور ذہنی تربیت اور کردار سازی کے مراحل سے بھی گزارا جاتا تھا۔ اور جب طالب علم ان درسگاہوں سے فارغ ہوتا تو ایسا بن سنور کر نکلتا کہ دنیا اس کے قصیدے پڑھنے لگتی۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلباء کے درمیان تشریف فرما تھے، جو آپ سے حدیث سماعت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ تشریف لائیں، عرض کی آپ تو طلباء کے درمیان تشریف فرما ہیں اور گھر میں ایک چٹکی آٹا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی، ہمارے سامنے نہایت سخت دشوار گھاٹی آ رہی ہے، اس سے صرف وہی لوگ نجات پا سکتے ہیں جو بہت ہلکے پھلکے ہوں گے۔ آپ کی زوجہ محترمہ یہ بات سن کر راضی خوشی واپس چلی گئیں۔ تو سمجھانے کا انداز، بات کرنے کا انداز تو غربت پر بھی، مسکینی پر بھی، مسکنت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کا قول ہے کہ دنیا دار بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کپڑا پہنتے ہیں، ہم بھی پہنتے ہیں، ان کے پاس جو ضرورت سے زیادہ مال ہے وہ اس کے کام میں نہیں لاتے، صرف دیکھتے ہیں ہاں یہ مال ہے۔ ہم بھی مال کو دیکھ لیتے ہیں جو دوسروں کے پاس ہوتا ہے، اس لیے مال کو دیکھنے میں ہم بھی برابر ہیں، لیکن ان کو اپنے مال کا حساب دینا پڑے گا، اور ہم اس حساب سے بری ہیں کیونکہ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ مال نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ انصاف کا برتاؤ نہیں کرتے، ہم سے محبت تو اللہ کے لیے کرتے ہیں اور دنیا میں ہم سے الگ الگ رہتے ہیں۔ ان قریب وہ دن آنے والا ہے وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہم جیسے ہوتے، اور ہم اس کی تمنا نہیں کریں گے کہ ہم ان جیسے ہوتے۔ ان لوگوں کی زندگیاں اس طرح گزر گئیں، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی، دوسروں کو اس کا علم پہنچایا، نہ اس علم سے مال کمایا، نہ دولت کمائی، نہ ہی لالچ رکھا، اللہ کی محبت اور آخرت کو سنوارنے کی فکر کے ساتھ ساتھ دنیا سے کامیاب لوٹ گئے۔ حضرت امام قاسم، امام حسن بصری جیسے لوگ انہی خانقاہوں کے طالب علم تھے۔ پھر ان سے تربیت پانے والے امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام قاسم، حضرت نافع اور حضرت ظاہری، حضرت عطا رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی ہستیوں سے علم و حکمت کی تربیت پائی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بابرکت سے ایسی نابغہ روزگار ہستیاں پیدا ہوئیں جن کے علم، کردار، تقوی، سخاوت، ایثار اور دنیا کے لالچ سے پاک زندگی کو غیر بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عینیہ، حضرت داؤد طائی، امام موسیٰ کاظم جیسی عظیم ہستیاں، امام اعظم ابو حنیفہ سمیت یہ سب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں شامل تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے امام اعظم ابو حنیفہ اتنے تو کامیاب ہوئے کہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے 2 سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میسر نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل علم حاصل کرنے کی درسگاہیں بہت ہیں، لیکن ان میں علم کم، جبکہ فرقہ پرستی اور نفرت کی تعلیم زیادہ دی جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی تعلیم اگر ختم نہیں ہو گئی تو کام ضرور ہو گئی ہے۔ اگر اساتذہ کرام ہی اس علم سے محروم ہیں تو یہاں طالب علم کس قدر فیضیاب ہوگا؟ بلکہ اکثر مدارس تو اس روحانی تعلیم اور تربیت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مدارس کے علماء اور طالب علم
منہ زور گھوڑے کی طرح جو خود سمجھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے خطاب میں ہر فرقے والے کو کفر کا فتویٰ صادر کرتے ہیں، اور جب گلا پھاڑ پھاڑ کر دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ یہ کیسی منافقت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے نفوس کا ٹیڑھا پن دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ فی الدارین۔